السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ آپ کو میں بتاؤں کہ ایک اندر کی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ شاید محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا کیس ری اوپن ہو جائے، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کیس میں بڑا دم ہے۔ اگر ری اوپن ہو اور صحیح انویسٹیگیٹ ہو تو جو بھی ذمہ دار ہیں، جو قاتل ہیں، قاتلوں کے ان کی مدد کرنے والے ہیں، ان کے ہیلپ کرنے والے ہیں، وہ پکڑے بھی جا سکتے ہیں یا ان تک قانون پہنچ سکتا ہے۔ اور اس سے تھرتھلی مچ رہی ہے اس خبر سے۔ آپ کو پتہ ہے اب محترمہ کی شہادت ہوئی، کس کس کو بینیفٹ ہوا، اس کا کس کو نقصان ہوا، یہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے۔ لیکن اس سے تو ابھی دوڑیں لگیں گی۔ دوسری طرف بلاول زرداری جو ہیں، انہوں نے بیکاریوں کے خلاف آپریشن شروع کرنے کی خبر پر ایک ٹویٹ کی ہے کہ یہ غربت نہیں، غریب مٹاؤ حکومت ہے۔ اگر واقعی پیشہ ور بھکاریوں کو پکڑنا ہے تو وزیر اعظم سے شروع کریں۔ کئی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ بلاول کہنے کو تو آکسفورڈ گیا تھا، لیکن غالباً آکسفورڈ یونیورسٹی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ اسی طرح کے بازاری فکرے یہ ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے سے کوئی توقع نہیں کر سکتا۔ دراصل اس مایوسی کی اصل وجہ میں نے کہا تھا ابو بچاؤ مہم ہے، اور پھر ابو بچاؤ مہم جو ہے وہ بھی ناکام ہو گئی، کیونکہ دونوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اصل مقصد تو صرف اپنے خاندانوں کا تحفظ ہے۔ آپ نے کبھی سنا ان کے منہ سے ڈاکٹر عاصم کی بات، شرجیل میمن کی، خواجہ سعد رفیق کی، چودھری نثار کے لیے، کسی کے لیے کوئی لیڈر ان سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے۔ تحریک صرف ابو بچاؤ کے لیے ہے۔ ایک کے ابا جیل میں، دوسرے کے ابا جیل میں جانے کی تیاری ہے، اور اگر بے نظیر بھٹو کا یہ کیس کھل گیا تو پتہ نہیں کہاں کہاں کون کون جائے۔ ابو بچاؤ مہم کے شرکاء کا اکٹھا ہونا، اس کا مقصد یہ ایک ہے کہ ملک کو لوٹ مار کرنے کا حق جو ان دونوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں اپنے آپ کو دے دیا ہوا ہے، اسے ریسٹور کیا جائے اور انہیں ملک لوٹنے کا قانونی حق دے دیا جائے۔ اور اس سلسلے میں عید کے بعد لوگوں کو سڑکوں پہ لایا جائے گا تاکہ ان لیڈروں کو ملک لوٹنے کی اجازت بلا روک ٹوک دی جائے۔ اگر پولیٹیکل سسٹم میں الیکشن پر کروڑوں روپے اس لیے لگائے جائیں گے کہ برسر اقتدار آ کے اربوں کمانے ہیں، تو ملک کا وہی حال ہونا ہے جو آج ہے۔ تحریک انصاف نواز شریف کو پنجاب میں ڈیمیج کرنے کے لیے یعنی پلان ہوا تھا۔ میں ان چند میٹنگز میں تھا جہاں پہ یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ جب تحریک انصاف فل اپنی الیکٹورل کیمپین کرے گی پنجاب کے اندر تو نون لیگ ڈیمیج ہوگی۔ لیکن ہوا کیا؟ خود پیپلز پارٹی کے لیڈر بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے، اور پیپلز پارٹی کے جتنے ووٹر تھے، حالانکہ وہ رائٹ ونگ کے نہیں تھے، وہ لبرل ووٹر تھے، اور پی ٹی آئی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ رائٹ ونگ پارٹی ہے، اور خدشہ یہ تھا کہ نون لیگ کے لوگ اس میں آئیں گے، لیکن وہی لوگ اس میں آ گئے جو لبرل تھے، کیونکہ لوگوں کو اپنے مسئلوں کا حل چاہیے تھا۔ اتنے تو نون لیگ کے بندے تحریک انصاف میں نہیں گئے جتنے پیپلز پارٹی کے چلے گئے۔ ان پارٹیوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کا ووٹر ان سے مانگ کیا رہا ہے۔ یہ دونوں جماعتیں اصل میں دو خاندانوں کی جاگیر ہے۔ راجہ ظفر اللہ کو کتنی معتبر ہو جائیں، یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم، رضا ربانی، یہ کتنے بڑے دانشور بن جائیں یہ لوگ، چودھری نثار ہوں، جاوید ہاشمی، جتنے مرضی وفاداری دکھا لیں، لیکن ان خاندانوں کے بچوں کے سامنے آداب بجا لانے پڑیں گے، کھڑا ہونا پڑے گا، جو بات سے انکار کرے گا وہ نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ اور اگر آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ کتنی جافشانی سے جمہوریت کو چلایا جائے گا تو آصف علی زرداری کی جی آئی ڈی رپورٹ پڑھ لیں، یا عزیزیہ مل کر ہے۔ میرا خیال ہے کہ انتہائی مہنگائی اور ڈالر کی سچویشن کے باوجود لوگ ان دونوں لیڈروں کی کرپشن کا ریکارڈ دیکھتے ہوئے اتنی گرمی میں سڑکوں پہ نکلیں گے نہیں۔ ویسے بھی حکومت کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو جولائی کی گرمی آئے گی تو سامنے تحریک ان کی کہاں پہ ٹک سکتی ہے۔ ان کے ووٹر کمیٹڈ نہیں ہیں، ان کو بریانی کی پلیٹیں کھانے والے ووٹر جو ہوتے ہیں نا، وہ پھر لانگ مارچ نہیں کرتے، اور ان کی شکلوں پہ لکھا ہوا کہ یہ دونوں ملکی مفاد کی بجائے اپنے اپنے مفاد میں اکٹھے ہیں۔ آج دیکھیں، آج مریم صفدر جو ہے وہ گئی بلیغ الرحمان صاحب سے افسوس کرنے۔ اچھی بات ہے کہ اتنے دن بعد ان کو خیال آ گیا، چلو شکر ہے۔ ایک اپنے ایم این اے یا ایم پی اے کے فیملی مر جائے بیچارے، یا فوت ہو جائیں یا حادثے میں شہید ہو جائیں،
تو ان کے لیے گئے تو نواز شریف تو گئے بھی نہیں، انہوں نے صرف فون پہ کر لیا تھا، پتہ نہیں وہ بھی کتنی دیر کا فون تھا۔ لیکن دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ مریم وہاں پہ گئی اور اس نے ٹول پلازا سے ڈھول اور بینڈ باجے اور ہار اور گل پاشی یہ سب کچھ کروا لیا۔ اور ملک الرحمان صاحب ایک انتہائی نفیس اور شریف انسان ہے، عزت دار آدمی ہے، ان کے وہاں پہ بیٹھ کر وہ تعزیت کو ایک سیاست میں کنورٹ کر دیا۔ ان سے پتہ نہیں تعزیت میں کیا کہا، لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بعد میں کتنی دیر میڈیا سے ہی گفتگو کرتے رہی ہوں سیاست پہ اور تحریک انصاف کے خلاف، حکومت کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، فلاں کے خلاف۔ مریم صفدر جو گزر جاتے ہیں لوگ، ان کو تو عزت دینا سیکھ لیں کہ ان کو کس طرح سے عزت دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح میں نے بلاول کا بھی دیکھا تھا، قاہرہ صاحب کے بچے کی جس دن دعا تھی وہاں پہ، وہ ایک دن افطاری نہیں ڈیلے ہو سکی، حالانکہ وہ افطاری جو ہے اس میں کچھ نہیں پتہ چلا کہ اس کا کیا فائدہ تھا۔ یہ بے حسی جو ہے نا، آپ کو اب نظر آئے گا کہ یہ پھیلتی جا رہی ہے ان کے اپنے ووٹرز میں، ان کے اپنے کام کرنے والے کارکنان میں۔ وہ مایوس ہے، وہ دکھی ہیں ان سے، وہ ان کے اس طرح کہنے پہ نہیں نکلیں گے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان ہے، کہا جاتا ہے کہ جی 8,000 10,000 لوگ اسلام آباد میں بٹھا دینا مولانا فضل الرحمان کے لیے بڑی عام سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اقتدار کے کھلاڑیوں کو نیک ہدایت دے، آئندہ کے لیے اجازت دیں۔ مولانا صرف ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ فردوس عاشق اقبال نے اچھا جملہ بولا ہے کہ اسلام آباد کو چھوڑیں، اسلام کو دیکھ لیں کم از کم۔ مجھے نہیں یاد میں نے اتنے سالوں میں مولانا کے منہ سے کو قرآن کی آیات سنی یا احادیث کوئی سنی ہو سکتا ہے انہوں نے کہیں ہو اور میں نے نہ سنی ہو۔ کاش دین کا بھی اسی طرح پرچار کر لیں جس طرح اپنی خواہشات کا پرچار کرتے ہیں۔ اگلی دفعہ تک کے لیے اجازت دیں، لیکن بیل آئیکن کو پریس کریے گا، سبسکرائب بٹن کو دبائیے گا، لائک کرنا مت بھولیے گا۔ بی ہیپی wherever you are۔ اللہ حافظ۔